ویڈیو پہ ہی کہ یہاں پر دو جگہ ہیں اہم، ایک تو باب السلام ہے جہاں مردوں کا وہ راستہ ہے، وہ اگر مجھے آپ گائیڈ کر سکیں، اور دوسرا ریاض الجنہ کے نوافل کی ادائیگی کے لیے وہ راستہ کون سا ہے، کس گیٹ کے پاس ہے، یہ اگر میرے دیکھنے والوں کو بتا سکیں جی۔ سب سے پہلے سلام کرنے کے لیے بس سلام کرنے کے لیے ابھی باب السلام میں اب ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، آپ کو اس واش روم کے جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جی غالباً اس کا نمبر ابھی 201 ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے سے آپ سیدھے جاتے ہیں آگے ٹھیک، اور پھر یو ٹرن لیتے ہیں اور واپس آ کے وہ باب السلام سے اندر جاتے ہیں۔ صحیح صحیح، اور یہاں پہ اگر جب زائرین زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ان کو گروپس میں چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، پھر وہ باب السلام سے جاتے ہیں آہستہ آہستہ اندر، اسلام عرض کرتے ہیں، باب البقیع سے باہر نکلتے ہیں۔ بال کو بکی سے باہر نکلتے اس ہیں، میں ٹھیک ایک ہو گیا، مشورہ عرض کرنا چاہوں گا جی کیونکہ دوپہر کو اگر آپ سلام کرنے جاتے ہیں جی اور آپ کے پاس چپل نہیں ہے جی تو واپسی پھر بڑی مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس لیے رات کو سلام کرنا بہت اچھا ہے، ٹھیک، یا پھر آپ کوئی اس طرح کے بیک پیک میں اپنی چپل رکھیں اور اس سے آپ سلام کریں۔ یہ بڑی اہم بات بتائی آپ، جزاک اللہ خیر۔ اب مجھے بتائیے گا ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی کا سعودیہ کا کیا قانون ہے اور کس جگہ سے جانا ہے، مرد و خواتین دونوں کے لیے؟ جی میں دونوں کو عرض کرتا ہوں۔ جی جی ریاض الجنہ میں جانے کے لیے اب نسک ایپ پہ آپ کو اپنا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا، جی اور اس اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ بہت پریزنٹیشن ہمیشہ دیتے ہیں تو اس سے ٹھیک، تفصیل نہیں جاتے، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں جا کے آپ کو پرمٹ لینا ہوگا نسک ایپ میں جانے کے لیے۔ جب ٹھیک، آپ کا پرمٹ کا ٹائم ہوتا ہے ٹھیک، اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کی اٹینڈنس کا ٹائم کون ٹھیک، سا ہے اور آپ کے نسک ریاض الجنہ میں جانے کا ٹائم کون سا ہے۔ ٹھیک، پھر آپ گیٹ نمبر 37 ہے یہ جنت البقیع کی طرف، صحیح، اس کے سامنے جو ایریا ہے وہاں پہ انہوں نے بالکل جانے کے راستے بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ اٹینڈنس ہوتی ہے، دو جگہ پہ چیک کرتے ہیں وہ، اس میں جو اس کا ایک بار کوڈ آ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اس بار کوڈ چیک کر کے ریاض الجنہ میں اندر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے ڈفرینٹ ٹائمنگ ہے، وہاں پہ آپ اکارڈنگلی اپنا ٹھیک، ٹائم کو سلیکٹ کریں اور اس میں جائیں۔ اچھا دو چیزیں آپ سے اچھا، اس مزید میں ایک اور بات جی پلیز پلیز، اب اس ریاض الجنہ میں جانے کے لیے اگر کسی نے ایک وقت اپنا یوز کر لیا ہے ٹھیک، تو اب میں ایگزیکٹ ورڈ تو ٹرم بھول رہا ہوں جو اس میں ہے، لیکن آپ آج کل ایک سہولت اویلیبل ہے کہ اگر آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود ہیں تو آپ کسی بھی وقت وہاں پہ جا سکتے ہیں، وہاں پرمٹ لے کے ہر 20 منٹ کے بعد آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، آپ کو اس دن کی سلاٹس جو اویلیبل ہے تو مل جاتی ہیں اور آپ جا کے بات کرتے ہیں۔ آج میں نے اسی طریقے سے کیا الحمدللہ اور موقع ملا۔ چلیں جزاک اللہ۔ مجھے یہ بتائیے خواتین کے لیے نماز پڑھنے کی جگہیں کون سی ہیں یا کون سے گیٹ ہیں، اگر یہ بتا سکے۔ اور میں نے دیکھا جب نماز عشاء کھڑی ہو چکی تھی تو محراب سے یا محراب امام مسجد سے آگے بھی لوگ خواتین خاص طور پر نماز پڑھ رہی یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اگر آپ کا کیمرہ بھی دکھا سکتے جی، تو ہم اس وقت یہ جو جگہ ہے ابھی اس وقت یہ جو آپ کو گرین نظر آ رہے ہیں تھوڑے سے بیریکیڈز جو نظر آ جی رہے ہیں، جی یہ محاذات الامام ہے بالکل، صحیح، یعنی اس کے آگے اگر کوئی کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ صحیح، اور میں نے یہ دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ اتنی کثرت سے خصوصاً ادھر سے جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، خواتین کو پتہ نہیں ہوتی، جی تو یہ بہت بتانے کی ضرورت ہے۔ خواتین کو اس طرف سے جو آتی ہیں 309 نمبر گیٹ سے یا 305 سے یا اس طرح سے جو آتی ہیں، اب ان کو مسجد کے دوسرے اینڈ پہ جانا کہ ہے، وہ عوام کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں ہو سکتی، بالکل بھی جماعت نہیں ہو سکتی، جماعت ہی ان کی نماز ہے ہی نہیں، بالکل نہیں، بے شک وہ اپنی طرف سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز ہے نہیں، تو اس لیے خواتین کو نماز کے لیے دو جگہ ہیں، ایک مشرقی مصلی ہے اور ایک مغربی مصلی ہے۔ ٹھیک ہے، جو مغربی مصلی ہے اس میں گیٹ نمبر 14 15 16 17 18 ان میں سے خواتین جا سکتی ہیں، ان کی نماز پڑھنے کی جگہ علیحدہ ہے لیکن وہاں سے وہ زیارت کے لیے نہیں جا سکتی۔ صحیح، زیارت کے لیے ان کو سامنے فرنٹ پہ آنا پڑے گا۔ جی اچھا، میں زیارت میں تھوڑا سا خواتین کے لیے بڑا اہم دو نقطے آپ کو، جی 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 پلیز، ایک تو جو گیٹ نمبر 24 25 26 بتائیں جو کہ مشرقی مصلی خواتین ٹھیک کا، ہے، وہاں سے ابھی بھی آپ نے دیکھا عشاء کے بعد وہاں سے وہ پردے لگ جاتے ہیں اور خواتین آتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کو زیارت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ریاض الجنہ میں نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، بہت خواتین سمجھتے ہیں کہ ہم ریاض الجنہ میں آ گئے، ان کو پرانی مسجد میں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ وہ نوفل پڑھتے ہیں واپس لے کے جاتے ہیں۔ ریاض الجنہ سے ایک دو صفحے پیچھے ہوتا ہے وہ، ایک دو صفحے پیچھے ہوتا ہے یا اور ایک دو صفحے رائٹ پہ ہوتا ہے۔ رائٹ، اگر خواتین کو ریاض الجنہ میں جانا ہے تو ان کو پرمٹ لینا ہوگا، اور یہ جو باب نمبر 37 ہے اس میں خواتین کے ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ عازمین حج کو کوئی آخری کوئی نصیحت فرما دیں، آپ کا تجربہ ہے ماشاءاللہ کا نصب اتنا زیادہ، کوئی نصیحت یہاں پر آئیں تو کیا انداز ہونا چاہیے، خاص طور پر مدینہ منورہ کے اندر پاکستان کی پاکستانیت کے حوالے سے سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور جذبات کیا ہونا چاہیے آپ؟ اس پہ تو بہت لمبی میں کوشش کروں گا تھوڑی سی مختصر بات کروں۔ جی جی، سب سے پہلے تو میں کروں گا کہ بڑے شعور کے ساتھ آنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بار بار پوچھے افلا تذکرون، تم غور و فکر نہیں کرتے؟
یعنی ہم سوچ کے آئیں کہ ہم کس جگہ پر آ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں کس جگہ پہ لے گیا, اس شہر میں, اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا. ان آیات کو اگر پہلے آنے سے پہلے اور خیال کریں اور ادب کا خیال کر سکیں مدینہ منورہ میں خصوصاً, تو یہ بہت ضروری ہے. پھر اسپیشلی کنڈکٹ کے بارے میں آج بھی ہم جب بلڈنگ میں پہنچے ہیں تو میں یہ چاہ رہا تھا, بلکہ خواہش ہو رہی تھی کہ ہمارے حجاج صبر سے, ہے نا, کارڈ ملنے اگر آپ سارے پہنچ جائیں کیسے ملیں گے, کھانے پہ جا رہے ہیں اسی طرح سے, پھر ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں کرتے. لائن کو خیال کر کے بالکل ڈسپلن سے اللہ کرے کہ ہمارے حجاج بالکل ایسے کنڈکٹ کریں, بیہیو کریں کہ دنیا کے لوگ کہیں کہ یہ پاکستانی کیسے عمدہ قوم ہے. ڈھیروں دعائیں جناب آپ کے لیے. تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ملک پاکستان کو, فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کام میں ناصر ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم. جناب یہ تھے جناب